بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ حدیث جبریل ہے جس کا ترجمہ یوں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات اور عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ روایت مسلم میں ہے۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم برہنہ پا برہنہ جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان اللہ عنہ علم الساعۃ وینزل الغیث آخر تک پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کہ کب برسائے گا، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی شخص کو نہیں معلوم کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں سے ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی تشریح اس طرح ہے کہ یہ حدیث حدیث جبریل کہلاتی ہے، کیونکہ یہ حدیث اس سوال و جواب انٹرویو پر مشتمل ہے جس کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ اسلام و ایمان کی حقیقت اور دین کی اساسی باتوں کا تعارفی خاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرایا ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی حقیقت بیان ہوئی ہے، جس سے ایمان اور اسلام کے درمیان یہ فرق بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق تو باطن یعنی قلبی تصدیق و اعتقاد سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر یعنی اعمال اور جسمانی اطاعت و فرمانبرداری سے ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین و اعتقاد رکھنا کہ اس کی ذات اور اس کی صفات برحق ہیں۔ عبادت و پرستش کی حقدار صرف اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا ہمسر و شریک نہیں۔ فرشتوں کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین و اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے موجود ہے۔ یہ فرشتے لطیف اور نورانی اجسام ہیں، ان کا کام ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ کتابوں کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین و اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اور وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اور جن کی تعداد 104 ہے، وہ سب کلام خداوندی اور احکام و فرامین الہی کا مجموعہ ہیں، اور ان میں 4 کتابیں تورات، انجیل،
زبور اور قرآن مجید سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور پھر ان چاروں میں سب سے اعلیٰ و افضل قرآن مجید ہے۔ رسولوں کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین و اعتقاد رکھنا ہے کہ اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے سب سے سچے، سب سے پیارے اور سب سے افضل بندے ہیں، جن کو اس نے اپنے احکام و ہدایات دے کر مختلف زمانوں، مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں مبعوث کیا، اور انہوں نے ان خدائی احکام و ہدایات کے تحت دنیا والوں کو ابدی صداقت و نجات کا راستہ دکھانے اور نیکی و بھلائی پھیلانے کا اپنا فریضہ پورے طور پر ادا کیا۔ اور یہ کہ ان تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے اور کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کا ابدی دین اسلام لے کر تمام دنیا اور پوری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، اور تا قیامت انہی کی نبوت اور انہی کی شریعت جاری و نافذ رہے گی۔ یوم آخرت یعنی قیامت کے دن سے مراد وہ عرصہ ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے اور پھر جنت میں داخل ہونے تک پر مشتمل ہے۔ قیامت کے دن کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین و اعتقاد رکھنا ہے کہ شریعت اور شارع نے ما بعد الموت اور آخرت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، یعنی موت کے بعد پیش آنے والے احوال، مثلا قبر اور برزخ کے احوال، نفخ صور، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ اور جنت و دوزخ، یہ سب اٹل حقائق ہیں اور جن کا وقوع پذیر ہونا اور پیش آنا لازمی امر ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں۔ تقدیر میں یقین رکھنے کا مطلب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آج جو بھی علم سرزد ہوتا ہے، خواہ وہ نیکی کا ہو یا بدی کا، خالق کائنات کے علم اور تقدیر میں وہ ازل سے موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور و مضطر ہے۔ کاتب تقدیر نے انسان کو مختار بنایا ہے، یعنی اس کے سامنے نیکی و بدی کے دونوں راستے کھول کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ نیکی کے راستے پر چلے چاہے بدی کے راستے پر، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلو گے تو جزا و انعام سے نوازے جاؤ گے جو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، اور اگر بدی کے راستے پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے حقدار بنو گے اور دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جو عدل خداوندی کے عین مطابق ہوگا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔